امین مقام صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کے تسلسل کا فیصلہ ہو گیا اور دوسری جانب تحریک انصاف سسٹم سے نکلنے پہ تلی ہوئی ہے. کیا نون لیگ نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا ہے؟ کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی ایسے دعوے کرتی رہی ہے کہ جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے. کیا حکومت کے وزیر یا مشیر کو ایسا دعویٰ کرنا چاہیے؟ نہیں، مطلب ہے کہ سسٹم کی تسلسل تو اٹ مین کہ وہ تو چلتا رہے، اور یہ موجودہ سسٹم میں ہمیں مینڈیٹ بھی حاصل ہے، اور ابھی ہم اور الائز مل کے 2/3 میجارٹی بھی حاصل ہے. تو رانا صاحب کا مطلب تو اس بات کا یہ ہے کہ یہ سے پی ٹی آئی والے نکلتے، اندر آتے، باہر آتے، استعفے دیتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. تو دوبارہ اگر اس طرح بات ہو تو ہم الیکشن کرائیں گے، ضمنی الیکشن کرائیں گے ان کی نشستوں پر. اس کی سسٹم کی یہ فیصلہ ہوگا، یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو مطلوبہ تعداد ممبران کی وہ ہمارے ساتھ ہے اور پورا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ سسٹم جاری رہے گا. اس کا مقصد یہ ہے، اور یہ آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگر سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، مگر رانا ثناء اللہ صاحب کا اشارہ مری کی میٹنگ کا ہے اور دو بڑے بھی اس پہ موجود تھے، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، مریم نواز صاحبہ، اور وہ کہہ رہے ہیں سسٹم سے مراد ایسا لگا جیسے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی رہے گی. یہ فیصلہ ہوا مری میں. یہ مطلب ہے کہ یہ اور بات ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں. مری کی میٹنگ میں بھی موجود تھا اس طرح کی، اور جو رانا صاحب کی بات ہے کنٹینیوٹی کا، تو یہ تو ویسے اگر آپ ہم سے انڈیویجولی ہماری کوئی اس طرح بات نہیں ہوئی، مگر یہ بات اگر مجھ سے بھی آپ انڈیویجولی پوچھتے تو میں کہتا ہوں کہ ان حالات میں اگر اس کو اور جو موجودہ آرمی چیف ہے اس کو درمیان سے نکالا جائے تو کس طرح جتنے اچیومنٹس ہو، جتنی کامیابی ہے اور سب کچھ ہو چکی ہے، وہ تو ایک عام آدمی سے پوچھے وہ بھی آپ کو یہ بات کرے گا کہ یہ سسٹم جاری رہنا چاہیے، اور جو محنت ہوئی ہے، جو تسلسل ہے کامیابیوں کی، وہ دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. تو یہ تو اگر آپ کسی بھی پوچھے راستے میں تو بھی آپ کو یہ بات کرے گا. دوسری بات، آپ نے جو دوسرے سسٹم کی بات کی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ مطلوبہ ممبران کی تعداد ہے، میجارٹی ہم اور اتحادی مل کر وہ ہمیں حاصل ہے، تو پی ٹی آئی والے اندر آتے باہر آتے، ان کی اپنی شوق ہے، اس کو پورا کرے. اچھا امین مقام صاحب، ایک اور سوال کا جواب دے دیں، تھوڑی تشنی کی ہے. خواجہ آصف صاحب سسٹم پر تنقید کر رہے ہیں، بیوروکریسی پہ تنقید کر رہے ہیں، وزیر ریلوے حنیف عباسی انہی پر چڑھ دوڑے ہیں. پس پردہ کیا چل رہا ہے؟ کیا ایک وزیر کا دوسرے وزیر پر اس طرح تنقید کرنا مناسب ہے، یا اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤ؟ اور دونوں بہت سینئر ہیں سر. نہیں، مطلب ہے کہ میں ہر ایک آدمی پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر انڈیویجولی ہر ایک بندے کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اپنا ایک سوچ ہوتا ہے، اپنا ایک فکر ہوتا ہے، اور وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں جو انہوں نے اظہار کیے. وہ تو سارے ہم سسٹم کا حصہ ہے، اس کے اندر موجود ہے. یہ اگر بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی اگر کسی کی ریزرویشن یا اس کی لائن سیدھا کرنا یا کوئی تجاویز ہو تو آپس میں بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے. اس سے کوئی پارٹی پالیسی اور کوئی سربراہی چیز نہیں بنانی چاہیے. آخر میں جو بھی بات آتی ہے اور جو فیصلہ ہوتا ہے ہمارا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کرتے ہیں، اور ہم سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، کسی کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہی چل رہا ہے؟ اتنا سیریس ایشو نہیں بنانا چاہیے. ایسا جس طرح کوئی سیریس ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے، بہت شکریہ امیر مقام. بات کر رہے تھے